نے یہ وہ کانفیڈنس کیا. میں پھر ان کے پاس کبھی نہیں گیا, میں نے جوائن نہیں کیا. میں ان کو کہا غلطی کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, تو لوگ کہیں گے کہ تم اس کے پیچھے پڑے ہوئے کہ عمران کو ہٹاؤ مجھے بناؤ. نہ پہلے ہمارا ایجنڈا یہ تھا نہ اب ہمارا ایجنڈا یہ ہے. آئین کے تحفظ کی بات ہم اس وقت بھی کر رہے تھے. عمران خان جب پہلی دفعہ آیا اس کی 1 سیٹ تھی. پھر جب حکومتوں نے بگا دیا بی بی کو اور نواز شریف کو, وہ پھر ہم نے کوشش کی لندن میں ایک کانفرنس بلانے کی. اس میں عمران خان ہمارے ساتھ تھا. 36 پارٹیاں ہم بیٹھے, 36 لندن میں, بشمول نواز شریف بشمول فلانا. بدقسمتی سے وہاں غلطی ہو گئی, NRO جو بھی ہے. اس کے بعد جب ہم آئے ہم نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا جو اس معاہدے کے اسپرٹ کے خلاف تھا. پی ڈی ایم کی جو لندن والی اس میں تھی, اس میں ہمارا پہلا نقطہ یہ تھا کہ ہم کسی صورت ایسے انتخابات میں نہیں جائیں گے جس میں مشرف وردی میں ہوگا. دوسری ہماری بات یہ تھی کہ ہم نے ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل کرنی تھی. میں تو بار بار ان سے لڑتا بھی تھا کہ ہمیں یہ گارنٹی بھی دے دو, یہ جو ایور گرین پالیٹیشین ہیں پاکستان کے, سندھ میں بھی ہیں, بلوچوں میں بھی ہیں, پنجابی میں بھی ہیں, سرائکیوں میں بھی ہیں, جو قائد اعظم کو چھوڑیے انگریز کے وقت سے لے کر اب تک ہر اقتدار میں رہے, کہ بھائی ان پہ پابندی اپنے ہمیں گارنٹی دینی ہوگی کہ ہم ان پارٹیوں میں نہیں لیں گے. لیکن بدقسمتی ہے وہی لوگ آ گئے ہیں سب کے پاس ایور گرین. میری تو اس وقت بھی تجویز تھی, ٹائم تھوڑا تھا میں نہیں بول سکا. میرے اب بھی یہ تجویز ہے, یہ جو ایور گرین پالیٹیشین ہیں ان کے تو بالکل خاندانوں پہ 7 پشت تک پابندی لگانی چاہیے, جن کے متعلق محمد علی جناح نے خود کہا. محترم قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنے اقتدار کے پہلے دنوں میں کہا کہ میرے جیب میں سارے سکے کوٹے, فیک کوائنز, جن کو انہوں نے فیک کوائنز کہا تھا وہی ابھی تک حکمرانی کر رہے ہیں. اسی لیے مارکیٹ خراب ہو رہا ہے, ہم اس میں کوٹے سکے چلا رہے ہیں. کام والے سکے چلاؤ تو پاکستان چل جائے گا. تھینک یو. جی بیٹا. بیٹا میں سن نہیں رہا. جی میں یہ سوال پوچھ رہی ہوں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 2018 میں عمران خان کو مقتدر حلقوں نے وزیر اعظم بنایا تھا, یا وہ کسی سہارے کی وجہ سے اس ٹائم پہ وزیر اعظم بنے تھے؟ بیٹا بات یہ ہے, میں باتیں یہاں نہیں کہہ سکا. میرے خیال میں ہم ایسے خطرناک دور میں ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو تند و تیز جملے نہ کہیں. کس کا باپ چی گویرا تھا؟ ہم سب غریب لوگ تھے. کوئی پولیس میں تھا, کوئی لیویز میں تھا, کوئی ملٹری میں تھا. اگر ان گھرانوں سے اچھے بچے نکلتے ہیں اور جمہوریت کا جھنڈا اٹھاتے ہیں, اور آپ جس طرح ایک میرے دوست نے, میں جواب دوں گا طریقے سے, پارلیمنٹ میں ایک دوست نے تقریر کی تھی عمر ایوب کی تقریر کے بعد, اس طرح اگر ہم پکڑیں گے کہ تیرے باپ یہ تھا, پھر تو آپ ابراہیم خلیل اللہ کو بھی نہیں مانیں گے. ابراہیم علیہ السلام جس کو اللہ پاک خلیل کا لفظ دیتے ہیں کہ وہ حنیفہ بالکل خدا واحد پہ یقین رکھتا تھا, اس کا والد مورتیاں بناتا تھا. تو کیا آپ اس کو کہیں گے جی تیرا باپ مورتیاں بناتا؟ بابا میرا باپ جو کچھ کر رہا تھا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آئین کا دفاع کرو. یہ بات تجھے اچھی لگتی ہے جوائن کرو, نہیں لگتی بیٹا یہ نہیں ہونا چاہیے. جو بھی ہے جی تھینک یو. ابھی کچھ ہی دن پہلے یہاں پہ کچھ سیاستدان انہیں کچھ کو بیٹھ کے پریس کانفرنس کر کے گئے ججز کے خلاف, اور انہوں نے کہا کہ جو ججز یا جو سول بیوروکریٹ ہے جن کی ڈوئل نیشنلٹی ہے بطور پارلیمنٹیرین بطور لیجسلیٹر, وہ کوئی اس میں قانون میں ترامیم لائیں گے. تو کیا آپ بھی ان سیاسی جماعتوں کے جو اس آدمی سے ایک بات کہہ دو, میں احتیاط کرتا ہوں, اس آدمی سے ایک بات کہہ دو کہ کم سے کم میں جانتا ہوں اس وقت پاکستان کی پارلیمانوں میں ایسے 4 یا 5 افراد آپ لوگوں کی سپورٹ سے منتخب ہو کے آئے ہیں جو ڈول نیشنل ہیں. جو ڈول نیشنل ہے, میں نام نہیں لیتا, میں اگر چلا جاؤں عدالت 2 دن میں وہ ڈی سیٹ ہو جائیں گے. ججز کی بات کریں.
ذرا ریپیٹ کریں اپنا سوال. کچھ سیاستدان کچھ دن پہلے یہاں پہ ججز کے خلاف اور سول بیوروکریسی جو ہے ان کے خلاف پریس کانفرنس کر کے گئے کہ جن کی ڈوئل نیشنلٹی دوہری شہریت ہے اس کے خلاف وہ پارلیمنٹ میں بطور لیجسلیٹر کچھ امینڈمنٹس لائیں گے, ایکٹ ترمیم کریں گے. کیا آپ ان کا ساتھ دیں گے بطور؟ نہیں بات یہ ہے, دیکھو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ ڈوئل نیشنلٹی کی, ڈوئل نیشنلٹی کی ہمارے پاس پاکستان کے تقریباً جن کی ڈوئل نیشنلٹی انگلینڈ اور پاکستان یہ تقریباً 12 لاکھ سے اوپر ہے. کینیڈا پاکستان یہ تقریباً 6-8 لاکھ سے اوپر ہے. ترکی پاکستان, یہ جرمنی پاکستان یہ بھی 6 لاکھ سے اوپر ہے. آئین میں چونکہ وہاں آپ جب نیشنلٹی لے لیتے ہیں تو شاید آئین کے بنانے والوں نے اس میں وزڈم سمجھا ہوگا کہ جو آدمی 2 ملکوں کا شہری ہو اس کو پاکستان میں فلانا کام نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تو آئین کی بات ہوئی, یہ اگر جج کے متعلق ہے فلانے کے متعلق ہے. ہم نے تو یہاں ایک آزاد اور بہترین عدلیہ کی بنیاد رکھنی ہے. آپ کی عدلیہ چیخ رہی ہے کہ خدا کو مانو, آپ جیسا داڑھی والا میجر کہتا ہے میرے دفتر میں بیٹھا ہے اور مجھے کہتا ہے فیصلہ ایسے کرو. ہم تو اس کے پیچھے پڑے ہوئے اس کو روکنے کے لیے. یہ تو واقعی ایسی گپ شپ گزاری والی بات. اچھا آپ خود بھی شاید ہوں. جی مولانا فضل الرحمان بھی آئین کے تحفظ کی بات کرتے ہیں لیکن ان کا آپ کی تحریک میں شامل ہونے سے جو ہے کافی اعتراضات سامنے آ رہے ہیں. ان کو کب منائیں گے؟ دوسرا جو چھوٹی جماعتیں ہیں خاص طور پر کانفرنس جماعتیں ہیں بلوچستان کی, سندھ کی, تو ان کو بھی کیا اپنی تحریک میں شامل کیا جائے گا؟ خوشحال گروپ ہے یا دیگر جماعتیں ہیں ان کو اپنی تحریک میں شامل کریں گے کیونکہ وہ بھی وہی باتیں کر رہے ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہیں. بات یہ ہے میرے بھائی, ہم تو بیان حامد رضا نے بھی کہا, ساتھیوں نے بھی کہا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی جلدی ہم آئین کی بالادستی قائم کریں گے ہمارے ملک کی بیماریاں کم ہو جائیں گی. فضل الرحمان صاحب اگر اس سوچ کے حامی ہیں تیرے منہ میں گھی شکر, جماعت اسلامی کا امیر اگر اس فکر کا ہے آپ کے منہ میں گھی شکر, پیپل پارٹی, نواز لیگ جو بھی ہیں, ہم کسی کو منع تو کہاں کریں گے, ہم کسی کو چھوڑیں گے نہیں. بات یہ ہے, یہ بات سب لوگ سن رہے ہیں. ابھی آپ کی دعاؤں کی برکت ہے مولانا, آپ کی دعاؤں کی برکت ہے, ان بہنوں کی دعاؤں کی برکت ہے کہ تحریک انصاف اور جمعیت علماء اسلام میں بہت بڑے فاصلے تھے, وہ نزدیک آ رہے ایک دوسرے کے. ملتان کے الیکشن میں مولانا فضل الرحمان کی پارٹی نے تحریک انصاف کے امیدوار کا ساتھ دیا تھا. یہ بالکل انہونی والی بات تھی. تو حالات بدل رہے ہیں, اب دعا کریں انشاءاللہ کام ہو جائے گا. جی یہ بتائیے گا, ابھی آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ پارلیمنٹ میں کچھ پارلیمنٹ میں 4 سے 5 لوگ ایسے ہیں جو ڈوئل نیشنلٹی ہیں, اور آپ جو ہے یہ تحریک تحفظ آئین کے پہ بات کر رہے ہیں, تو وہ بھی اگر جو خلاف ہے نا آئین کے خلاف ہے, جو ڈوئل نیشنلٹی ہے, تو اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے آپ؟ آپ نے کہا کہ نام لے لوں اور وہ مطلب یہ میری تو یہ خواہش ہے کہ انہیں پارلیمنٹ میں نہیں ہونا چاہیے. تو آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ جن کے خلاف کھڑے ہو گئے, جن کے خلاف وہ منتخب ہو کے آئے ہیں, اگر وہ دعویٰ کر دیں میں ان کا گواہ بن جاؤں. تھینک یو.